فیصل کبھی صاحب تھوڑا زواری سا صاحب، کراچی میں ڈگنیٹی شو کمپلیٹ کیا کریں. ٹرن اراؤنڈ نظر آتا ہے پچھلے انتخابات سے آج کو کمپیئر کروں تو. ایم کیو ایم نے تقریباً پورا اربن ایریا سارا کیپچر کر لیا سندھ کا. پچھلے انتخابات میں 14 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے گئی تھیں، میرا خیال تھا کہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے ایٹ لیسٹ 10 سیٹیں تحفے میں دی گئی تھیں. اس دفعہ ان کی ایکچول سپورٹ موجود تھی کراچی شہر کے اندر. جب ہم گھوم رہے تھے حلقوں کے اندر سپورٹ نظر آتی تھی، لیکن ریزلٹس میں ایم کیو ایم از دی ونر. تو آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ ایم کیو ایم نے بہتر تنظیم کی، پی ٹی آئی والے نہیں کیمپین کر سکے، کیا ہوا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. میرے خیال میں دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کراچی اور حیدرآباد دونوں کے انتخابی نتائج پہ جہاں ہم نے نشستیں حاصل کی. پہلی بات تو یہ تھی کہ 2018 سے ہی ہمارا جو ووٹر ہے، جو ہماری کور کانسٹیٹوئنسی ہے، اس کے ذہنوں میں تو یہ بات تھی نا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے 2018 میں. کاغذ کے اوپر نتائج تبدیل کیے گئے تھے اور مقصد لوگ 2018 میں کیسے تبدیل کیے گئے تھے فیصل ناظر صاحب؟ علی نے کہا کیسے تبدیل کیے گئے تھے. اب یہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا کیا ندیم اس وقت صاحب. بھی آر اوز کے لیول کے اوپر تبدیلی آئی تھی یا کیا ہوا تھا؟ نہیں، یقیناً وہیں سے آر اوز کے لیول کے اوپر ہی اس وقت بھی سے مراد اگر آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی آر اوز کے لیول پر آئیے، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. جو آپ ابھی آپ کی تمہید میں نے سنی تھی جتنی میں سن پایا تھا. لیکن 2018 کے اوپر مقصد یہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شائبہ بھی ہے، اور اس میں تو پری پول ریگنگ سے لے کر کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا. لوگوں کو باقاعدہ آرم ٹوسٹنگ کر کے جنوبی صوبہ پنجاب صوبہ محاذ سے لے کر اور پتہ کس کس لوگوں کو شامل کرایا جا رہا تھا. سب کچھ ہو رہا تھا، چلیے کر لیا گیا، سب کچھ ہو گیا. جو الیکشن والے دن ہوا تھا وہ سب کے سامنے تھا. ایک یہ ہماری کور کانسٹیٹوئنسی کے ذہنوں میں چیز عیاں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 2018 کے اگر آپ انتخابی نتائج اٹھا لیجئے جو بھی کاغذ کے اوپر دکھائے گئے تھے، تو بھی 6 یا 7 حلقے ایسے تھے کم و بیش کراچی شہر کے جہاں ہمیں ہارا ہوا دکھایا گیا تھا. لیکن اگر آپ ایم کیو ایم کے اور اس وقت کی پی ایس پی کے ووٹ ملا لیں تو وہ جیتنے والے پی ٹی آئی سے زیادہ تھے. یاد رہے کہ 1 سال سے زیادہ نہ صرف ہمارا مرجر ہوا ہے، ہمارے ووٹر جڑے ہیں، ہمارے کارکنان جڑے ہیں. ہم نے جتنی کیمپیننگ آن گراؤنڈ کی ہے، ستمبر سے ہم کراچی کے ہر حلقے میں جا کے جلسے کر رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے میٹنگز کی، سب کچھ کیا. تیسری چیز یہ، یقیناً اگر ایک پارٹی ڈس ایڈوانٹیج پہ ہے جیسے ہم رہے 1993 میں، ہمیں تو آج تو سیاست کے جو استاد ہیں وہ ان لوگوں کو شاید یہ بات یاد بھی نہیں رہتی کہ اسی ملک میں 1993 میں ایک جماعت ایم کیو ایم کو تو قومی اسمبلی کے الیکشن ہی لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو جب ہم نہیں تھے، ہم ڈس ایڈوانٹیج پہ تھے، تو پھر دوسری جماعتوں نے اپنے ایم این ایز منتخب کرا لیے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت صوبائی اسمبلی کا انتخاب اگلے دن ہوتا تھا، ہم صوبائی اسمبلی کا انتخاب جیت گئے تھے. تو اگر پی ٹی آئی کو ڈس ایڈوانٹیج تھا، جو کہ تھا، نہیں کرتے کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں جاتے، نہیں کرتے جی ایچ کیو پہ اٹیک، آئی ایس آئی کے دفاتر پر نہیں کرتے. لیکن اگر کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہماری طرف سے بھی جب اس سر، طرح کا ہوتا تھا کوئی کور عوامی سطح کمانڈر کے اوپر ہاؤس یا والے کوئی حلقے سے ہماری پی ٹی آئی وائلنس جیت کے گئی ہے تو ہم ویسے. پہ مقدمے ہوتے تھے نا. وہاں سے لطیف کھوسہ صاحب الیکشن کیا کہہ جیت رہے گئے. ہیں یہ ویسے انٹرسٹنگ ہے، یہ وہاں سے لطیف کھوسہ صاحب جی؟ الیکشن جیت پی گئے، ٹی آئی کو خواجہ سعد بہت صاحب وہاں سے مبارک ہو الیکشن ہار لطیف گئے. کھوسہ صاحب. نہیں، پی ٹی آئی کو لطیف کھوسہ صاحب بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اثاثہ ثابت ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کا. جس طریقے سے میں نے ان کی دیکھی ہے سیاسی مہارت ہے ان میں، تو مبارک ہو بہت زیادہ ان کو لطیف کھوسہ صاحب. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ لیکن اس سے یہ کوئی گمان مقصد اگر یہ کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ جی ایچ کے اوپر حملہ کرنا صحیح ہے، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، پھر کریں اور لگائیں آگ جا کے، اور طے کر لیں کہ اس کو کس طریقے سے تباہ کرنا ہے، ایک سسٹم کے تحت تباہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. آج ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ ان کے لوگ جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آئیں گے، پولیس والوں کی بھی ٹانگیں توڑ دیں گے اور تمہاری بیلٹیں اتار دیں گے. تو گڈ فار دیم، مبارک ہو ان کو. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ اسپلٹ مینڈیٹ ہے. 9 مئی 2018 میں بھی فیصل صاحب ساری زواری صاحب یوم مشینری. سیاہ اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے. سیاست کے اندر ایسے واقعات کی، ایسے ایونٹس کی، ایسے حملوں کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ ملک اپنے کو اپنے ہاتھوں سے وہ کھود کے، کہتے ہیں نا گڑھا کھود کے اپنے لیے خود ہی وہ موت کا کنواں کھودنا، وہ والا کام نہیں آپ کر سکتے. تو یہاں میں آپ کی تائید کرتا ہوں، 9 مئی کی گنجائش نہیں ہوتی کسی ملک میں. اور میرے خیال میں اس کے باوجود بھی ندیم صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز اور جو بیرون ملک سے ان کے لوگ جو پروپیگیٹ کرتے ہیں، تو وہ یہاں بھی یہ اس کو کیپٹلائز کرنے کی ہی
کوشش کرتے ہیں نا مثال کے طور کے اوپر کہ کسی دباؤ مطلب کوئی عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب مجھ سے سب کچھ جنرل باجوہ کراتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ جنرل فیض کو انہوں نے پورے کے پی کے ترقیاتی منصوبوں کا نگراں بنا دیا تھا 13 ارب روپے کے، تو وہ کس کے کہنے کے اوپر کیا تھا اور کیا کچھ یہ کروا رہے کس کو تھے. نگران بٹ بنایا تھا؟ اگر یہ سمجھتے دوبارہ ہیں کہ بتائیے گا، میں سن نہیں پایا آپ کو. کور کمانڈر پشاور کو ایک کمیٹی بنا کے انہوں نے سارے ترقیاتی منصوبوں کا نگراں بنا دیا تھا نا جب جنرل فیض کے کو، پی حکومت نے عمران خان جنرل فیض کو میرے جی وہی تھے نا کور کمانڈر پشاور، یا کوئی اور تھے اس وقت؟